ہماری گفتگو قربانی کے مسائل اور اس کے ارد گرد چل رہی ہے۔ اسی عنوان اور موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر قربانی ہمارے اوپر واجب ہو گئی ہے اور ہم قربانی دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں تو دو چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جس جانور کو ہم اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں وہ جانور ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، اور دوسرا یہ کہ جو شخص جانور کی قربانی کر رہا ہے اس شخص کے اندر دل میں کوئی عیب نہ ہو، اس کی نیت صاف ہو۔ جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، قربانی دینے والے کے دل کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ دل کے اندر کوئی عیب ہے یا نہیں، اس کا تعلق اس کی نیت سے ہے، اور نیتوں کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون کس نیت سے قربانی کر رہا ہے، کس کی کیا نیت ہے۔ اس پر ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے کہ ہماری نیت صاف ہے یا نہیں ہے، کہ ہم دکھلاوے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، نام و نمود کے لیے کر رہے ہیں، شہرت کے لیے کر رہے ہیں، یا رسمی طور پر قربانی کر رہے ہیں کہ سب لوگ کر رہے ہیں ہم نے بھی کر دیا، یا یہ کہ واقعی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا دل کیسی نیت کیا ہوا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس پر ہم تبصرہ نہیں کریں گے۔ بس اتنا ہمیں جاننا ہے کہ ہمارے دل کی نیت بالکل ٹھیک ہو، صاف ہو، اچھی ہو، پاک ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ اور جہاں تک بات ہے قربانی کے جانور کی کہ اس کے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جب اللہ کے راستے میں قربانی کریں تو وہ جانور ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، تندرست ہو، فربا ہو، موٹا ہو، خوبصورت ہو، اچھا ہو، حسین ہو، دیکھنے میں خوشنما معلوم لگتا ہو، اس طرح کے جانور کی ہم قربانی کریں۔ جتنا اچھا سے اچھا ہم جانور تلاش کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، جتنا صحت سے صحت مند، موٹا سے موٹا جانور ہم اللہ کے راستے میں قربانی میں دے سکتے ہیں دیں۔ یہی اصل قربانی کا تقاضا ہے۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جانور میں وہ کون سے عیب ہیں جس عیب کو قربانی کے لیے قبول کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے عیب ہیں جس عیب کو قربانی کے لیے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عیب ہونا ہی نہیں ہے۔ عیب سے بالکل، نقص سے بالکل پاک ہو جانور، تندرست، صحیح سالم، خوبصورت، موٹا فربا، لیکن خدا نخواستہ کسی وجہ سے اس کے اندر کوئی نقص آ جاتا ہے، کسی وجہ سے اس کے اندر کوئی عیب آ جاتا ہے، تو کتنا عیب ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے اور کتنا عیب ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، آج ہم اس کو سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، وہ ساری حدیثیں میں آپ کے سامنے تو نہیں رکھ سکتا، بس اس کا خلاصہ میں رکھتا ہوں تاکہ ہمیں مسائل سمجھ میں آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میں ایسا جانور نہ دو الاوراء بین عورھا، ایسا جانور قربانی میں نہ دو جو کانا ہو اور جس کا کانا پن واضح ہو، ظاہر ہو، جو دیکھنے میں کانا لگتا ہو، آنکھ اس کی ٹیڑھی ہو۔ ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لنگڑا جانور قربانی میں نہ دو، اور اتنا لنگڑا کہ وہ اپنے پیر پر کھڑا نہ ہو سکتا ہو یا اس پیر سے چل نہ سکتا ہو، یعنی اس پیر کے استعمال نہ کر سکتا ہو، یعنی وہ اپنے پیر سے قربانی گاہ تک نہ پہنچ سکتا ہو، تو اس کو لنگڑا سمجھا جائے گا۔ اگر کسی جانور کے پیر میں چوٹ لگی ہے لیکن اس پیر کے سہارے سے وہ چل رہا ہے اور قربانی گاہ تک پہنچ جا رہا ہے، اس پیر کا استعمال کر رہا ہے، تو یہ عیب نہیں ہوگا۔ ایسا لنگڑا ہے
کہ اس پیر کا سہارا ہی نہیں لے رہا، اس پیر سے چل ہی نہیں رہا، تو ایسی صورت میں اس لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، یا جس جانور کا کانا پن واضح ہوگا اس کانے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی والمریضۃ بین مرضھا، کہ ایسا جانور جو بیمار ہو اور جس کی بیماری واضح ہو، دیکھنے میں لگتا ہو کہ بیمار ہے، کسی طرح کی بھی بیماری، اب وہ بیماری واضح ہو بالکل، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی والکثیر التی لا تنقا، اور ایسا جانور کہ جس کے ہڈی پر کوئی گودا نہ ہو، گوشت نہ ہو، بالکل ہڈی، صرف ہڈی ہی ہڈی نظر آ رہی ہے، گودا ہے ہی نہیں، گوشت ہے ہی نہیں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مری مرغی اللہ کے نام، اب جب جانور کسی کام کا نہیں رہا، نہ اس کو ہم خرید سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ اس سے کسی طرح کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ قربانی کا موسم ہے، چلو قربانی ہی کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی اگر کرنی ہے تو صحت مند جانور کی قربانی کریں، تندرست جانور کی قربانی کریں، موٹے اور فربے جانور کی قربانی کریں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا جانور جس کا دانت ٹوٹا ہوا ہو، کتنا دانت ٹوٹ جائے تو جائز ہے؟ اکثر دانت ٹوٹ جائے، یعنی اتنا دانت ٹوٹ جائے کہ وہ جانور چارہ نہ کھا سکتا ہو۔ اگر 2-3 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور بہت سارے دانت ہیں جس سے وہ چارہ کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چل سکتا ہے۔ بہتر تو یہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے جب لیا تھا تو اس کے سارے دانت صحیح سالم تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے اس کے 2-3 دانت جھڑ گئے یا ٹوٹ گئے، تو ایسی صورت میں اگر وہ چارہ کھا رہا ہے، دانت کا استعمال کر رہا ہے، اکثر دانت ٹوٹا ہوا نہیں ہے، چارہ کھا رہا ہے، تو قربانی جائز ہے، اور اگر اکثر دانت ٹوٹ گئے ہیں، چارہ نہیں کھا رہا ہے، تو قربانی جائز نہیں۔ ایسے ہی ایسا جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہو، تھوڑا سا سینگ ٹوٹ گیا تو جائز ہے، اور اگر زیادہ اکثر حصہ سینگ کا ٹوٹ گیا تو جائز نہیں ہے، یا یہ کہ جڑ سے سینگ اکھڑ گیا تو بھی جائز نہیں ہے۔ جڑ سے سینگ اکھڑ جائے، اکثر حصہ سینگ کا ٹوٹ جائے تو قربانی جائز نہیں، اگر تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے تو جائز ہے۔ یا ایسے ہی ایسا جانور ہے جو پیدائشی طور پر جس کو سینگ نہیں ہے، یہ جانور کی ایک قسم ہے۔ بعض علاقوں میں جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہوتی، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جو پیدائشی طور پر جس کو سینگ ہی نہ ہوا۔ ایسے ہی ایسا جانور ہے جس کے کان کٹے ہوئے ہیں، یا کان پھٹا ہوا ہے، یا کان چھدا ہوا ہے۔ کان کٹا ہوا، کان پھٹا ہوا، کان چھدا ہوا، اگر تھوڑا سا ہے جائز ہے۔ کان کا تہائی حصہ پھٹا ہوا ہے، تہائی حصے میں سوراخ ہے، یا تہائی حصہ کٹا ہوا ہے، یا دونوں کان میں سے ایک کان نہیں ہے، یا دونوں کان نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں قربانی جائز نہیں ہے۔ تہائی حصے سے کم کسی جانور کا کان کٹا پھٹا چھدا ہے تو جائز ہے، ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی وہ جانور جس کو خارش لگا ہوا ہے، کھجلی ہے، کھجلی کی بیماری ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ وہ جانور جس کا دم کٹا ہوا ہے اور دم تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہے تو قربانی جائز نہیں، تہائی حصے سے کم کٹا ہے تو قربانی جائز نہیں۔ وہ جانور جس کا تھن خراب ہے، 4 تھنوں میں 2 تھن خراب ہے، جیسے کہ گائے اور بھینس کی ہم قربانی کرتے ہیں، اس کے 4 تھن ہوتے ہیں، 4 میں سے 2 خراب، قربانی جائز نہیں۔ اور اگر 2 میں سے 1 خراب جیسے کہ بکری ہے تو قربانی جائز نہیں۔ 4 میں سے 1 خراب ہے گائے اور بھینس کے تو جائز ہے، اور اگر 4 میں سے 2 خراب ہے گائے اور بھینس کے تو جائز نہیں۔ اور ایک ایسا جانور ہے جو بہت لاغر ہے، دبلا ہے، پتلا ہے،
یہ بات بھی آ گئی کہ ایک ایسا جانور جس کی ہڈی پر گوشت ہی نہ ہو، لیکن ایک ایسا جانور کہ ہڈی پر گوشت تو ہے، گودا تو ہے، لیکن بہت دبلا ہے، بہت پتلا، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ بقیہ اگر تھوڑا بہت عیب ہے جو آپ نے کنڈیشن کے ساتھ سماعت کر لیا ہے، ویسا ہو تو جائز ہو سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم قربانی اچھے سے اچھے جانور کی کریں، صحت مند، تندرست، خوبصورت، اچھے جانور کی قربانی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو اللہ دیکھتا ہے۔ میں نے شروع میں یہ کہا کہ جانور بھی عیب سے پاک ہو اور ہمارے دل کی نیت بھی عیب سے پاک ہو، ہمارے دل میں جو نیت ہے اس کے اندر بھی کسی قسم کا نقص اور عیب نہ ہو۔ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا گزشتہ ہفتے کہ قربانی کو لے کر بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، شکوک اور شبہات ہوتا ہے، سوال اور اعتراض ہوتا ہے، تو میں نے بہت سارے سوال کا جواب گزشتہ ہفتے دیا تھا، آج بھی 2-3 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج جو ہمارے ملک کی حالت ہے اور جیسی مذہبی لڑائی ہمارے علاقے میں اور ملک میں چھڑی ہوئی ہے، تو ماحول کے حساب سے ماحول اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نہ دیں، بھائی چارہ نبھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ گلے لگ سکتا ہے، کوئی فتنہ ہو سکتا ہے، کسی طرح کا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آج کے دور میں جو حالات ہمارے ملک کا ہے اس اعتبار سے نہ دیں۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کو دھو کر کھانا چاہیے یا بغیر دھوئے ہی کھانا چاہیے؟ دھونا نہیں ہے۔ کسی صاحب نے مجھ سے فون پر پوچھا آج ہی یہ مسئلہ کہ اس کو دھونا ہی ضروری ہے یا بغیر دھوئے ہی کھانا ہے، یعنی دونوں صورت میں لازم کہ دھو کر ہی کھانا ہے یا بغیر دھوئے ہی کھانا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو آدمی کی طبیعت کے اوپر ہے کہ آدمی دھو کر کھاتا ہے یا بغیر دھو کر کھاتا ہے، لیکن ہم ایک چیز ضرور سمجھیں کہ اگر حلال جانور ہے جو ذبح ہو چکا ہے، وہ قربانی کا ہو یا قربانی کا نہ ہو، اس کے گوشت پر کوئی نجاست لگی ہے یا دم مسفوح بہنے والا خون لگا ہوا ہے تو اس کو بغیر دھوئے نہیں کھا سکتے۔ نجاست لگی ہے تو دھونا ہے، دم مسفوح بہنے والا خون، جو خون بہتا ہے، ایک خون وہ ہے جو رستا ہے، جیسے کہ ہم گوشت کاٹتے ہیں تو گوشت کے بیچ میں سے جمع ہوا اور رسا ہوا خون نکلتا ہے، وہ بہنے والا خون نہیں ہے۔ جیسے ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت بہت ساری جگہوں پر سے اور اکثر تو گلے کے پاس سے ہی جو خون نکلتا ہے وہی بہنے والا خون ہوتا ہے۔ تو بہنے والا خون لگا ہو، نجاست لگی ہو، وہ قربانی کا جانور ہو یا قربانی کا جانور نہ ہو، اس کو دھوئے بغیر نہیں کھا سکتے۔ اور اگر نجاست نہیں لگی ہے، بہنے والا خون نہیں لگا ہے، آپ کی طبیعت جو ہے اس بات کو برداشت کرتی ہے تو آپ اس گوشت کو بغیر دھوئے بھی کھائیں، دھو کر کھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ قربانی کا جانور ہے تو اس کو بغیر دھوئے کھائیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا اور اس کی فضیلت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ہماری غلط فہمی ہے کہ اس کو دھونا نہیں ہے، دھوئیں گے تو ثواب جو ہے ثواب بھی دھل جائے گا گوشت کے ساتھ، خون دھلے گا تو ثواب بھی دھل جائے گا، تو یہ ایک طرح کی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا طبیعت مانتا ہے، اس پر نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، اس پر کسی طرح کا بہنے والا خون نہیں لگا ہوا ہے، آپ بغیر دھوئے کھائیں۔ یہ بھی جو آدمی سوچتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے اور ڈاکٹر نے گوشت کھانے سے منع کیا ہے، چلو کھا لو گے تو بد پرہیزی نہیں ہوگی یا بیماری نہیں بڑھے گی، یہ بھی ایک طرح کی غلط فہمی ہے۔ عام طور سے ڈائبٹیز میں یا دوسری بیماری میں ڈاکٹر سختی سے گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں، بڑے کا یا اور دوسری چیزوں کا، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ قربانی کا گوشت ہے، یہ کھا لو، اس میں بیماری نہیں بڑھے گی یا بد پرہیزی نہیں ہوگی، تو یہ بھی ایک طرح کی غلط فہمی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو پرہیز کرنا ہے، اور اگر آپ کھا رہے ہیں تو پھر بعد میں بلیم نہیں کرنا ہے کہ ہم نے قربانی کا گوشت کھایا پھر بھی ہماری ڈائبٹیز بڑھ گئی۔ نہیں بڑھی تو بہت اچھی بات ہے،
ہم بھی امید کرتے ہیں کہ نہ بڑھے، لیکن اگر بڑھ گیا تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ ارے یہ تو قربانی کا اتنا فضیلت والا گوشت تھا، پھر بھی ہماری بیماری ختم نہیں ہوئی اور بیماری بڑھ گئی۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے تو نہ کھائیے، اس سے پرہیز کیجیے۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ توکل کے خلاف ہو جائے گا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں لہٰذا ہم پرہیز نہیں کریں گے، گوشت کھا لیں گے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، لہٰذا ہم گوشت نہیں کھائیں گے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ تو دو سوال ہوئے۔ ایک سوال اور ہے جو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن میں جو ہمارے ملک کی حالت ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ قربانی کرنا جانور پہ ظلم ہے۔ جیسے کہ گزشتہ ہفتے میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس پر میں ضرور بات کروں گا تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو جائے کہ قربانی کرنا جانور پہ ظلم ہے۔ لاکھوں کروڑوں جانور کی قربانی جو ہے عید قرباں کے موقع سے ہم لوگ کر دیتے ہیں، رحم نہیں آتا ذرا سا بھی، دل پسیجتا نہیں ہے، بڑے ظالم ہوتے ہیں ہم لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ اکثر تو غیر مذہب کے لوگ سوال کرتے ہیں اور اس سے متاثر ہو کر ہمارے مذہب کے لوگ بھی سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں واقعی ظلم ہے، لہٰذا قربانی نہ کرو، اسی کی قیمت کا صدقہ کر دو۔ اس لیے آج ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ قربانی کرنا یہ جانور پر ظلم ہے یا نہیں ہے، عقلی طور پر بھی سمجھیں اور نقلی طور پر بھی قرآن و حدیث کی دلیل سے سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا اور وہ تمہارے لیے ہے، اور ساری وہ چیزیں جو زمین کے اندر ہیں وہ سب کچھ تمہارے لیے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے۔ ایک حدیث تو ایسے بھی ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم اس سے فائدہ حاصل کرو، تم اس کا استعمال کرو۔ تو قرآن کریم نے بھی یہ کہا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، فائدے کے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس سے بھی ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے اس سے کیسے فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر زہریلے جانور نہ ہوں تو ہم لوگ زہر سے مر جائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر جو انسان کے اندر سے زہر آلود ہوا نکلتی ہے یا کسی دوسرے مخلوق سے زہر آلود ہوا نکلتی ہے، اس کو کون چوستا ہے؟ پیڑ پودا اور یہ زہریلے جانور۔ اگر یہ زہریلے جانور نہ ہوں تو آدمی ایک دوسرے کے زہر سے مر جائے گا، تو اس کا بھی فائدہ ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کے اندر یہ کہتا ہے کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے۔ اگر جانور کو ذبح کر کے کھانا قربانی کے موقع سے ظلم ہوتا تو اللہ ضرور استثناء فرما دیتا یہاں پر کہ دیکھو سب کچھ تو تمہارے فائدے کے لیے ہے، لیکن جانور ذبح مت کرنا، اس کی قربانی مت کرنا، کیونکہ یہ تو اس پر ظلم ہے۔ ضرور اللہ فرماتا، جو احکم الحاکمین ہے، جو کائنات کو بنانے والا ہے، جو مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، جو مالک الملک ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے جانور کو پیدا کیا ہے، جس نے ہم کو بنایا ہے، جس نے جانور کو بنایا، اگر اس کو ذبح کر کے کھانا ظلم ہوتا تو اللہ کہتا کہ دیکھو دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے وہ سب تو تمہارے فائدے کے لیے ہے، لیکن جانور کا ذبح کرنا اور اس کا گوشت کھانا تمہارے لیے فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ظلم ہے۔ لیکن اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی ہر ایک مخلوق ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ کبھی ہم مختلف شکلوں میں اس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، کبھی گوشت کھا کر اس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، کبھی اس کی سواری کر کے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کبھی اس کا دودھ پی کر فائدہ حاصل کرتے ہیں، کبھی پنیر بنا کر فائدہ حاصل کرتے ہیں، کبھی کھووا بنا کر فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اب الزامی جواب یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنا یہ جانور پر ظلم ہے، اس کا فائدہ حاصل کرنا یہ جانور پر ظلم ہے، تو پھر صرف گوشت ہی
کھانا ظلم نہیں ہے، پھر دودھ پینا بھی ظلم ہے، پھر سواری کرنا بھی ظلم ہے۔ لیکن ظلم یہ ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ غیر اور ہم دونوں اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ نہیں، سواری کرنا جائز ہے، دودھ پینا جائز ہے، پنیر کھانا جائز ہے، لیکن گوشت کھانا ظلم ہے۔ تو یہ سوال اس سوال سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس سوال کے اندر بغض ہے، اس سوال کے اندر اسلام دشمنی، نفرت ہے، اسلام کے خلاف ایک نفرت ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، ایک سازش ہے۔ اگر جانور کو ذبح کرنا اور اس کا استعمال کرنا، اس کا گوشت کھانا ظلم ہوتا یا ظلم ہے، تو پھر اس کا دودھ استعمال کرنا بھی ظلم ہوتا، اس پر سواری کرنا بھی ظلم ہوتا، اس پر بوجھ لادنا بھی ظلم ہوتا۔ حالانکہ بوجھ لادنے میں کوئی غلط نہیں محسوس کرتا، غلط نہیں کہتا، اس کی سواری کرنے میں کوئی غلط نہیں کہتا، اس کا دودھ استعمال کرنے میں اور کھووا کھانے میں، برفی کھانے میں کوئی غلط نہیں کہتا۔ چونکہ اسلام کے اندر قربانی کا کانسیپٹ ہے، تو اب مسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف جو دشمن کام پر لگے ہوئے ہیں، تو ان کو ایک شوشہ چاہیے، اور وہ شوشہ مل گیا کہ بھائی جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسانوں کے گناہ کا مواخذہ اور پکڑ کرنا شروع کر دے تو دنیا کے اندر کوئی جانور باقی نہیں رہے گا، سارے جانور کو اللہ ختم کر دے گا۔ لیکن دنیا کے اندر جانور باقی ہے، تو اللہ سارے انسانوں کے گناہ کا بیک وقت پکڑ نہیں فرما رہے، اس لیے باقی ہے۔ تو اس آیت سے بھی اللہ ہم کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جانور اس لیے ہم نے رکھا ہے تاکہ تم کھاؤ، ورنہ تمہارے گناہ تو اتنے ہیں کہ ہم اس کو سب کو ختم کر دیتے۔ تو اللہ کیوں باقی رکھا ہے جانور کو؟ ظاہر ہے کہ اس سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ جانور کو دنیا کے اندر اسی لیے چھوڑے رکھا ہے اللہ نے، گناہ تو ہم بہت کرتے ہیں، اس کے پاداش میں سارے جانور کو اللہ ختم نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ اس جانور سے انسان اور مسلمان فائدہ حاصل کرے گا، کبھی اس کا گوشت کھائے گا، کبھی اس کا چمڑا استعمال کرے گا، کبھی اس کا دودھ نکالے گا، کبھی اس کی سواری کرے گا، کبھی اس پر بوجھ لادے گا، اور مختلف فائدے اس سے حاصل کرے گا۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جانور کو ذبح کرنا یہ ظلم نہیں ہے۔ اگر ظلم ہوتا تو اللہ انسانوں کے گناہ کے بدولت سارے جانور کو ختم کر دیتا۔ خود قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، کہ انسان کے گناہ اتنے ہیں کہ اگر اللہ اس کی پکڑ کرنا چاہیں تو اس کے پکڑ کرنے کے پاداش میں اللہ سارے جانور کو دنیا سے ختم کر دے، لیکن اللہ نے ختم نہیں کیا کیونکہ یہ اس کے فائدے کی چیز ہے۔ اور ایک الزامی جواب ہمارے یہ بھی ہے کہ جانور کو ذبح کرنا یا جانور کا گوشت کھانا اگر ظلم ہے تو صرف یہ کنڈیشن، یہ بات صرف گائے، بیل، بھینس، بکرا، بکری میں نہیں ہونی چاہیے، پھر ہر جانور کے ساتھ یہ کنڈیشن ہونی چاہیے۔ لیکن مرغی کے بارے میں کوئی نہیں بولے گا کہ یہ ظلم ہے مرغی ذبح کر کے کھانا، کیونکہ خود کھاتے ہیں، وہ ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، تو مرغی کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مرغی ذبح کرنا ظلم ہے کہ نہیں ہے، اس کا گوشت کھانا ظلم ہے کہ نہیں ہے۔ مان لیا ہم بقرعید کے موقع سے صرف جانور، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، وہ 3 دن ہوتا ہے، اور سال میں ان 3 دن چھوڑ کے کیا دنیا میں کہیں جانور ذبح نہیں ہوتا؟ ان 3 دن کو چھوڑ دیا جائے اور مسلمانوں کے گوشت کھانے کو چھوڑ دیا جائے تو کیا اس کے علاوہ جانور ذبح نہیں ہوتا؟ مرغیاں ذبح نہیں ہوتی، کیڑے مکوڑے ذبح نہیں ہوتے؟ میگھالیہ میں آپ جا کر دیکھیں، وہاں تو لوگ سانپ تک کھا جاتے ہیں، بچھو تک کو کھا جاتے ہیں، بینگ تک کو کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے جانور کو کھا جاتے ہیں۔ تو وہاں کے لوگوں کے لیے کوئی سوال نہیں ہے، وہاں پر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، وہ تو بہت انصاف کی بات ہے۔ ہم کھا رہے ہیں، ہم قربانی کر رہے ہیں جو کہ اللہ کا حکم ہے، جس اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، جس اللہ نے ہمیں یہ شریعت دی ہے، جس اللہ کا یہ اسلام اور احکام ہے، تو اسی کی شریعت اور اسی کے حکم کو مانتے ہوئے ہم جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں، تو یہ تو ظلم ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی کھاتے ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ نے دیا ہے اور اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور پھر اسی کے بنائے ہوئے مخلوق سانپ، بچھو اور بینگ اور مرغی اور دیگر قسم کے جانور کو وہ کھاتے ہیں، تو وہاں پر ظلم نہیں ہے، وہ انصاف کی بات ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں صرف اسلام کے خلاف ایک دشمنی ہے، ایک عناد ہے، دل کی بھڑاس ہے جو اس طرح سے نکلتی ہے، دل کی بھڑاس کہ بھائی جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ گئے ہوں گے قرآنی آیات سے بھی اور عقلی دلائل سے بھی کہ جانور کو ذبح کر کے کھانا یا قربانی کے موقع سے ہو یا قربانی کے علاوہ کے موقع سے جو حلال جانور ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں وہ ظلم نہیں ہے۔ اگر ظلم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلا دو، چاقو تیز کر لو۔ اس پر بھی آپ تھوڑا دماغ لگائیں، غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ قربانی کرنے سے پہلے کیا کرو، چاقو کو تیز کر لو اور اس کو پانی پلا دیا کرو۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جانور کے ساتھ رحم کا معاملہ ہو رہا ہے، ظلم کا معاملہ نہیں ہو رہا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ رحم ہو رہا ہے کہ اس کے جیسے کہ غیر جانور کو کاٹتے ایک ہی دفعہ میں جلاد کی طرح گردن اتار دیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک ہی وار کے اندر، ایک ہی حملے کے اندر جلاد کی طرح جو ہے پورا گردن دھڑ سے الگ کر دیا، یہ ظلم ہے۔ شریعت ہماری کیا کہتی ہے، چاقو تیز کرو اور ایک ہی مرتبہ میں نہیں اتارنا ہے، جو ضروری اس کا نس ہے اسی کو کاٹنا ہے ذبح کرتے وقت، جو 2-3 نس ہوتا ہے اسی کو کاٹنا ہے۔ یہ بھی اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ جانور کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ تو عین رحم ہے، یہ عین رحم دلی کا معاملہ ہے کہ انسان کے ساتھ بھی کوئی اتنا رحم کا معاملہ نہیں کرتا جو ہم جانور کو قربان کرتے وقت اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرو، لیذکروا اسم اللہ، کہ اللہ کے نام پر ذبح کرو، کہ جو بھی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا وہ جائز نہیں ہوگا، اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، یا تو حقیقی طور پر یا حکمی طور پر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو اللہ کے نام پر شہید ہوتے ہیں ان کو اپنی جان دینے میں مزہ آتا ہے، ان کی جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے، ان کی جان میں کوئی نکلنے میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہوتی۔ تو جانور پر جب اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے تو اس کے روح نکلنے میں یا اس کی سانس نکلنے میں اس کو پریشانی نہیں ہوتی، بہت آسانی سے بسم اللہ اللہ اکبر سے جب ہم چھری چلاتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اس کی سانس نکل جاتی ہے، اس کی جان نکلتی ہے۔ اور بغیر اللہ کے نام سے اگر ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، اس کی جان ظلم اور زیادتی کے ساتھ زبردستی نکلتی ہے۔ جب اللہ کا نام آ جائے تو بہت لطف کے ساتھ، عنایت کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جان نکلتی ہے جانور کی، تو یہ بھی ظلم نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اگر سمجھ لی ہے تو اب آخری بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، دینا چاہیے، واجب ہے، لیکن اس میں ایک بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جو بہت ضروری ہے۔ جتنا قربانی کرنا ضروری ہے اور جو بات میں ابھی بتانے جا رہا ہوں وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، حدیث کے اندر ہے الطہور نصف الایمان، شطر الایمان، کہ ایمان کا حصہ ہے، آدھا ایمان ہے۔ تو ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کا فضلہ، اس کا خون، اس کا کھر، اس کی جو زائد چیزیں ہیں اس کو یوں ہی یہاں وہاں نہ پھینکیں، یہاں وہاں نہ رکھیں کہ جس سے بدبو پیدا ہو، راہگیر، مسافر، آنے والے، جانے والے، رہنے والے، پڑوس، آس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف ہو۔ قربانی اس لیے نہیں ہے کہ اس قربانی سے ہم کسی بھی انسان کو تکلیف دیں، وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اگر ہماری قربانی سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ پھر وہ قربانی کام کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی تو تکلیف کو ختم کرنے کا نام ہے، قربانی تو محبت کا نام ہے، قربانی تو فدا ہونے کا نام ہے، قربانی تو دل کے جذبے کا نام ہے۔ لیکن ہم نے مہنگی سے مہنگی، اعلیٰ سے اعلیٰ اور کئی قسم کی قربانیاں کر دی، لیکن ہماری قربانی کے فضلے اور اس کے خون اور اس کے کھر اور اس کے زائد حصے سے
اور اس کے گوشت اور پوست سے جو ہم نے یہاں وہاں پھینک دیا ہے اس سے بدبو پیدا ہو رہی ہے، چلنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری قربانی رائگاں گئی، بیکار گئی۔ ایک طرف ہم تکلیف دے رہے ہیں، ایک طرف ثواب کما رہے ہیں۔ یعنی ایسا ہی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کیا اور گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ جتنا ضروری قربانی کرنا ہے اتنا ہی ضروری ہے صاف صفائی کا خیال رکھنا۔ یہ تو ہماری پہچان ہے، ان اللہ نظیف ویحب النظافہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، صاف ہے، وہ پاکی کو، صفائی کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے نبی بھی پاک اور صاف ہیں، وہ بھی پاکی اور صفائی کو پسند کرتا ہے۔ ہماری شریعت بھی پاکیزہ ہے، پاک ہے، صاف ہے، وہ بھی پاکی اور صفائی کو پسند کرتی ہے شریعت۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی پاک اور صاف رہنا چاہیے اور پاکی اور صفائی کو پسند کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گندگی ہماری قسمت بن گئی ہے، ہماری پہچان گندگی سے ہونے لگی ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ علاقہ گندہ ہے تو ضرور مسلمان کا ہوگا، یہ ہماری آئیڈینٹی بن گئی ہے، یہ پہچان ہماری بنی ہوئی ہے۔ جو ہماری پہچان پاکی صفائی سی تھی، لیکن گندگی ہم نے اتنا ٹھونس لیا ہے اپنے آزو بازو، اپنے گلی میں اور اپنے آس پاس میں، کہ لوگ اب ہمیں اس طریقے سے پہچانتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان کا علاقہ ہے، مسلمان کی گلی ہے، مسلمان کا گاؤں ہے، مسلمان کا کنبہ ہے، اس لیے یہ گندہ ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ صاف صفائی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہم قربانی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، خون یہاں وہاں نہ بہے، اور اگر بہے تو اچھی طریقے سے اس پر پانی مار دیں تاکہ اس سے بدبو پیدا نہ ہو۔ اس کا جو فضلہ ہوتا ہے اس کو زمین میں ڈمپ کر دیں، اچھی طریقے سے زمین میں گاڑ دیں، اجڑی توجڑی جو اور بھی جو چیزیں زائد چیز ہے وہ سب زمین میں کھود کر اچھی طریقے سے کھود کر ڈالیں تاکہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، بدبو پیدا نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔